یہ جو جنگ بدر سے شروع ہو کر پھر غزوہ احد ہے، پھر احزاب ہے، اس طریقے سے اور جنگیں ہیں، فتح مکہ ہے سن 8 میں، 6 برس کا یہ 6th phase and final phase of the revolution of محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مراحل سے گزر کر جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ ہے اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے رسول کی۔ جو شخص مسواک کرتا ہے بجائے برش کے، یہ سمجھتے ہوئے کہ حضور کی سنت یہ ہے، یقیناً اسے اجر و ثواب ملے گا۔ جو شخص مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے آگے رکھے اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے داخل کرے، یقیناً سنت رسول سمجھتے ہوئے اسے بھی بہت اجر و ثواب ملے گا۔ جو شخص داڑھی رکھتا ہے سنت رسول سمجھ کر، یقیناً بہت بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ لیکن جان لیجئے اسوہ کہتے ہیں نمونے کو، نمونہ کامل نمونے کو کہتے ہیں۔ پوری شخصیت، پورا وجود، پورا کارنامہ حیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توانائیاں کس کام میں لگی؟ آپ کے شب و روز کس فکر میں گزرتے تھے؟ آپ کی جد و جہد کس رخ پر تھی؟ آپ کس کام کے لیے یہ دن رات جو محنت کر رہے تھے کس مقصد کے لیے تھا؟ یہ ہے اصل شے کہ بحیثیت کل جب آپ رکھیں گے سیرت محمدی کو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک گوشہ لیں گے، کوئی ایک پہلو لیں گے، وہ بھی مبارک ہے، لیکن یہ ہے کہ بحیثیت کل، ان ٹوٹیلٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ دین کی اقامت کی جد و جہد، اس میں ہر ممکن محنت، مشقت، ایثار، قربانی۔ اب آپ سوچئے کہ ہم ان کو تو بائی پاس کر رہے ہوں، ہماری زندگی میں یہ مقصد ہی نہ ہو، ہمارے پیش نظر اپنی زندگی میں اس جد و جہد کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، لیکن ہم ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو مستحق سمجھ بیٹھے ہوں 100 شہیدوں کے ثواب کا، تو اس سے بڑی کوئی سیلف ڈسیپشن، اس سے بڑا خود فریبی کا کوئی معاملہ اور نہیں۔ ہاں، اس سنت کو جو شخص تازہ کرے کہ اللہ کے دین کے لیے جینا ہے اور مرنا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جو اس سنت کو تازہ کرے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد اسی رخ پر کرنی ہے جس رخ پر محمد رسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ اسے استقامت عطا فرمائے گا تو یقیناً حضور کے اس قول مبارک کے مطابق اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ہم نام لیتے ہیں صرف اور بدنام کرتے ہیں اسلام کو، ہم نعرہ لگاتے ہیں اسلام کا اور اپنے عمل سے در حقیقت اسلام کی ذلت اور رسوائی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ کاش کہ وہ جذبہ ابھر آئے کہ پہلے ہمیں اپنی انفرادی زندگیوں میں اسلام کو نافذ کرنا ہے، صرف قول سے اسلام کی دعوت نہیں دینی، اپنے عمل سے اسلام کی دعوت دینی ہے، اور پھر مل جل کر ایک طاقت بننا ہے، قوت بننا ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی تائید و نصرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس جماعتی جد و جہد کے ساتھ حزب اللہ کی شکل اختیار کر کے انہی خطوط پر جد و جہد کرتے ہوئے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جد و جہد، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی سعی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ کسی درجے میں یہ جذبہ اندر ابھرے تب تو یہ سمجھیے کہ واقعتاً سیرت النبی کا سننا، سنانا، بیان کرنا، اس کی محفل منعقد کرنا بہت مبارک، بہت مفید۔ لیکن اگر یہ جذبہ نہیں ابھرتا اور نشستند و گفتند و برخاستند، اور جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے ہماری بدقسمتی کہ حضور کی زلفوں کا ذکر کر لیا جائے اور حضور کے حسن ظاہری ہی کے تذکرے ہو جائیں، حضور کی کملی ہی کی قصد جو ہے وہ قصیدے اس کے لیے کہے جائیں، تو پھر کوئی نتیجہ اس کا نہیں ہے، کوئی اس کا حاصل نہیں ہے، اس سے کوئی عملی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئے گی جب تک کہ حضور کی اس پوری جو جد و جہد ہے اس دنیاوی زندگی کے اندر اس کو اپنے سامنے نمونے اور اسوے کے طور پر رکھ کر اسی جد و جہد میں خود اپنے آپ کو مبتلا کرنے کا عزم مصمم موجود نہ ہو۔